انتظار میں بڑی حکمت ہے، انتظار میں بڑی حکمت ہے۔ آمین۔ انتظار میں ایمان چھپا ہوا ہے، امید چھپی ہوئی، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے ایمان، امید، محبت تینوں لازمی ہیں، دائمی ہیں، پر ان میں افضل کیا ہے؟ تو اس کو ٹھیک کر دیتا، ہو گیا، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ تو ایمان، امید، محبت تینوں دائمی ہیں، پر آپ کے اندر امید تبھی پیدا ہوگی جب آپ خدا کا انتظار کریں گے۔ امید کس چیز کی ہوتی ہے؟ آنے والی چیز۔ ابھی کوئی چیز آ رہی ہے اور آپ کیا ہے؟ انتظار میں، پوری ہونی ہے، ابھی ہوئی نہیں ہے۔ امید اسی چیز کی ہوتی ہے نا جو پوری ہو جائے، اس کی تو امید نہیں ہے۔ تو امید ہوتی ہے جو چیز ابھی آپ کو ملنی ہے، آپ اس کے انتظار میں ہیں۔ تو جب آپ کو مل جائے تو آپ خوش ہوں گے، شادمن ہوں گے کہ جو میں نے امید کی تھی وہ مجھے مل گئی۔ پر ایمانداروں کی آپ ہر کتاب میں، بائبل مقدس کی ہر کتاب میں پڑھ لیں زندگی، چند ایماندار ایسے ہیں جن کی زندگی میں ان کی امید پوری نہیں ہوئی، پر وہ ایمان سے سو گئے، ایمان سے سو گئے کہ خدا ان کی امید پوری کرے گا۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب خداوند میں سو گئے اس امید سے کہ آسمان کی بادشاہ میں جائیں گے، یقیناً جائیں گے۔ آمین۔ سارہ اور ابراہیم کو خدا نے وعدہ کیا کہ نئے یروشلم میں وہ جائیں گے، اور وہ جائیں گے۔ تو انتظار کرنے والا شخص، انتظار کرنے والی بیٹی مبارک ہے۔ آج یہاں پہ جو میں حوالہ پڑھنے والا ہوں وہ مقدسہ مریم کے حوالے سے، متی کے انجیل پہلا باب اور اس کی 18 آیت سے پڑھیں گے۔ پر حوالہ پڑھنے سے پہلے ہمیں انتظار کی حکمت کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ کسی سے واقعی حقیقت میں محبت کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے سب کچھ سہ لیں گے۔ محبت ثابت ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے۔ ایک ماں دیکھے کیسے اپنے بیٹے کے لیے، چاہے وہ اچھا ہو برا ہو، اس سے پیار کرتی ہے اور انتظار میں رہتی ہے کہ یہ کبھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈرتی کہ نہیں رہتی؟ ساری دنیا نا امید ہو جائے گی، ساری دنیا کہہ سکتی ہے کہ یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا، جو مرضی کرے۔ ہو سکتا باپ بھی جو ہے نا تھک ہار کے کہہ دے کہ تو پیدا کیوں ہوا، کیوں تو دنیا میں آیا، تجھے تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پر ماں یہ نہیں کہتی، ماں انتظار کرتی ہے کہ یہ کبھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ماں امید میں رہتی ہے۔ پر کئی وقت میں نے ایسے بھی دیکھے کہ ماں ہی نا امید ہو جاتی ہے، کہ ایسے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ایسے بیٹے ہیں نشوں میں اور بری حرکتوں سے انہوں نے اپنی ماں کو اتنا دکھ دیا کہ ماں موت کے منہ میں چلی گئی، غم سے، پریشانی سے۔ اور وہ سوچتی ہے اور کہتی ہیں کہ ایسے بیٹے سے صبر بہتر تھا، ایسا بیٹا، ایسی بیٹی نہ پیدا ہوتی جس سے ماں یا باپ کو دکھ پہنچے یا تکلیف پہنچے۔ ان کا انتظار ٹوٹ جاتا ہے، پر خدا کے لوگوں کا انتظار نہیں ٹوٹتا۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ ان کی امید، ان کی آس جو ہے وہ زندہ خدا سے ہے، جو کچھ بھی کر سکتا ہے، پتھر کو پگھلا سکتا ہے، چٹان سے پانی نکال سکتا ہے، پانی کے 2 حصے کر سکتا ہے، آگ میں ڈال دیں گے، آگ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، فرعون کو گھٹنوں کے بل گرا سکتا ہے۔ کون سی چیز آپ کی خدا سے زیادہ طاقتور ہے؟ تو آپ کی امید، آپ کا انتظار زندہ خدا سے۔ داؤد بادشاہ کہتا ہے میں صبح ہی دعا کر کے انتظار کروں گا،
صبح سویرے دعا کر کے کیا کرے گا؟ تو اسے پتہ ہے اس کی امید نہیں ٹوٹے گی، اس کی دعا کا جواب آنا ہی آنا ہے. اتنا ایمان ہے اس کے پاس کہ اس کی دعا ہو نہیں سکتا کہ جواب نہ آئے. جواب ضرور آئے گا، لیٹ ہو سکتا ہے پر آئے گا ضرور. آمین. میں اکثر اس بات پہ غور کرتا ہوں کہ مقدسہ مریم کے پاس خدا کا ایک مقرر فرشتہ جبرائیل آتا ہے اور کہتا ہے تو سب عورتوں میں سے مبارک ہے. سلام مریم پر فضل، تو سب عورتوں میں سے مبارک. ایسی بیٹی کہ جس کو خدا نے سب عورتوں میں سے مبارک کہا. کیسا اس کا ایمان، کیسا اس کا صبر ہوگا، کیسا اس کے اندر خدا نے ایک جلال، ایک پاکیزگی پائی ہوگی تو ہی اس کو چنا. تو ابھی جو میں حوالہ پڑھنے والا ہوں وہ اس کے شوہر کے حوالے سے. یوسف کو مریم کا شوہر کہا گیا، حالانکہ صرف منگنی ہوئی تھی، ابھی شادی ہونی تھی. منگنی کے بعد اسرائیل کے اندر وہ بیٹی اس بیٹے کی بیوی مانی جاتی تھی. جس کے ساتھ منگنی ہوگی وہ بیوی ہے اس کی. تو پڑھتے ہیں حوالہ، وہاں پہ دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے. متی کی انجیل اور پہلا باب 18 آیت پہ لکھا ہے اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح سے ہوئی. آپ سب نے یہ حوالہ بہت دفعہ سنا ہوگا اور آج اس کو ذرا دوسرے رخ سے سیکھیں گے. 18 آیت سے پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیں. اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح سے ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے روح القدس کی قدرت سے مسیح کا، ٹھیک ہے بیٹا، روح القدس کی قدرت سے حاملہ پایا. بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. اب دیکھیں جب تک فرشتہ آ کے یوسف کو نہ بتایا تو یوسف تو یہی سمجھے گا نا کہ مریم کا کردار خراب ہے، مریم ٹھیک نہیں. ابھی تو فرشتے نے آ کے بتانا ہے، فرشتے نے ابھی نہیں بتایا. تو یوسف کیا سوچ رہا ہے کہ جس کے ساتھ میری منگنی ہوئی ہے اس کا کردار، اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں، اور وہ ایسا راست باز شخص ہے کہ وہ اس کو بدنام بھی نہیں کرنا چاہتا. یہاں پہ تو کوئی وجہ بھی نہ ہوتا ہے ہمیں بدنام کر دیتا ہے بلا وجہ، بنایا میں وجہ بنا لینا، نہ ثبوت نہ گواہ. حالانکہ خدا نے کہا ایک یا دو گواہ ہو تو میرے پاس آنا، نہیں تو میرے پاس مت آنا، نہ الزام نہ لگانا کسی کے. نہیں تو میں لکھا نا جھوٹی گواہی نہ دینا، 10 حکموں میں سے ایک بڑا حکم ہے کہ. تو یہاں پہ کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہوتا، نہ ہمیں بدنام کر دیں گے کسی نہ کسی. میں آپ کو بتاؤں بچ نہیں سکے گا خدا کے قہر سے، کیونکہ یہ بڑا حکم ہے کسی کے کردار کو خراب کرنا. اور یہاں پہ دیکھ لے یوسف ایسا زبردست خدا کا بندہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں اس کو بدنام بھی نہیں کروں، حالانکہ آنکھوں کے سامنے گناہ نظر آ رہا ہے، اس کو تو گناہ ہی لگ رہا ہے نا. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں چپکے سے چھوڑ دوں گا، اس کو بدنام بھی نہیں کروں. اب ذرا یہ تو ہسبینڈ وائف کے اوپر جو بھی خدا کی طرف سے واقعہ آ رہا ہے، اب ذرا آدم اور حوا پر نگاہ کرتے ہیں. آدم اور حوا نے کیا کیا؟ یوسف مریم کا شوہر اور مریم اس کی بیوی، آگے لکھا ہے مریم کے لیے بیوی کا لفظ استعمال ہوا، یوسف کے شوہر کا لفظ استعمال ہوا. اب آدم اور حوا بھی شوہر اور بیوی ہیں اور وہ باغ عدن میں. اب آدم پہلا آدم بھی شوہر ہے، اس کی بیوی اس کے سامنے گناہ کر رہی ہے. آدم کے سامنے گناہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس کے تو سامنے وہ یعنی وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ اس نے گناہ کیا ہے، جب بھی کیا ہے.
اس کے اوپر وہ جا ہی نہیں رہا، پر کہہ رہے گناہ کیا میں نہیں رہ سکتا اس کے ساتھ، الگ ہونا چاہتا ہے۔ پر آدم کے سامنے اس کی بیوی ہوا خدا کا حکم توڑ رہی تھی، اور پہلا آدم چپ۔ پہلا آدم اس کو روک سکتا تھا کہ یہ کیا کر رہی ہے، روک، خبردار۔ چلو اگر وہ کہیں کام میں بزی تھا تو خود تو نہ کھاتا، آدم کی بیوی ہوا نے اس کو بھی کھلا دیا، یہ تو بھی کھا، اور اسے چپ کر کے کھا لیا۔ یہی آج ہوتا ہے، ایماندار ہوتے ہیں، کہلاتے ہیں خدا کے لوگ، پر بیویوں کے پیچھے لگ کے اور بیوی شوہر کے پیچھے لگ کے خدا کا حکم توڑ دیتے ہیں۔ ہوا نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ مجھے خدا نے حکم دیا، خدا نے منع کیا ہے، اور آدم کے سامنے گناہ ہو رہا ہے اور وہ اس کو ہضم کر رہا ہے، بلکہ الٹا خود بھی گناہ میں شامل ہو گیا۔ یوسف راست باز تھا اور اپنے اصول کے مطابق بالکل ٹھیک تھا۔ اب دیکھیں جو شوہر بالکل ٹھیک ہوگا خدا بیچ میں آئے گا اس کو بتانے کا، اگر بیوی بالکل ٹھیک ہے خدا خود اترے گا بیچ میں، فرشتہ کے جیسے آئے، خواب میں آئے، جیسے بھی آئے اس کو بچائے گا، دونوں کو ٹوٹنے سے بچائے گا اگر وہ دونوں ٹھیک ہیں۔ اور یہاں پہ فرشتہ آ گیا، بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ تھا۔ وہی باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کے کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈرنا، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے روح القدس کی قدرت سے۔ اب دیکھیں مقدسہ مریم کے لیے کیسا ایک چیلنج ہو، کیسا ایک، وہ تو الزام کے زمرے میں آئے گی نا، لوگ اس کو الزام ہی دیں گے اور ایکسپٹ نہیں کریں گے بیوی کے، یعنی ایسا بڑا چیلنج کہ ایک کوئی شخص اس کے بارے میں امیجن نہیں کر سکتا، اور پھر ایسی قوم میں جو پتھر مار مار کے سنسار کر دیتے ہیں عورت ایسے گناہ کی وجہ سے، یعنی موت کا خوف اس کے اوپر رہنا تھا ہر وقت۔ کبھی کسی نے ایسا دکھ سہا ہے خدا کی خاطر، خدا کی خاطر، کوئی اس کے اندر غلطی نہیں، ایسا الزام اپنے اوپر لے گا کوئی؟ یہاں پہ کہیں لکھا ہو کہ مریم نے بڑی منتیں کی ہو یوسف کی بڑی منتیں کی ہو، یوسف مجھے چھوڑنا نہیں، خدا کی طرف سے کہا ہو مریم نے ایک لفظ بولا ہو، چاروں اناجیل پڑھ لیں گے۔ پوائنٹ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سچائی پہ ہیں نا تو آپ کو منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ بالکل ٹھیک ہیں خدا کے مطابق تو دلیری سے پیر رکھیں آگے اور چلیں خدا کے ساتھ، چاہے مشکل آگے طوفان ہو۔ مریم کی لائف میں طوفان ہی ہے نا، فرشتہ اگر نہ آئے، بالفرض کریں فرشتہ آگے نہ بتائے یوسف کو تو کیا ہونا؟ یوسف نے چھوڑ دینا تھا، پر پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یوسف نے چھوڑ دینا تھا، فرشتہ نہ آتا تو کہیں وہ منتیں کرتی ہوئی نظر آئے نا کہ یوسف آج جیسے بہنیں کرتی ہیں، خود ٹھیک ہوتی ہیں بالکل، پر شوہروں کے پیچھے پیچھے کہ مجھے چھوڑ ہی نہ دے، کیا تیرا خدا تیرے ساتھ نہیں؟ اگر وہ غلط کرے گا تو پھر اس کے لیے بھاگنا مشکل ہو جائے گا۔ ایماندار بیٹیوں کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں، مریم کو تھا، مریم کو پتا تھا میرا خدا کون، کوئی منت، کوئی ترلا، کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی سامنے۔ خدا نے فرشتہ بھیجا کہ جا یوسف کو بتا کہ اس کو اپنے پاس لانے سے مت ڈر۔ خدا ایسی بیٹیوں کے لیے سٹینڈ لیتا ہے، وہ آپ کے لیے بھی سٹینڈ لے سکتا ہے۔ آپ کا باپ آپ پہ الزام لگا سکتا ہے، آپ کا بھائی لگا سکتا ہے، آپ کا شوہر لگا سکتا ہے،
کوئی اور رشتہ دار ہے ہمیں بلا وجہ کا الزام لگا سکتا ہے، پر آپ نے خدا کے اوپر ایمان رکھ کے آگے بڑھے، خدا کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے، خدا کے اوپر امید رکھنی ہے، انتظار کرنا ہے کہ میرا خدا بہت بڑا ہے۔ جیسے ابھی میری والدہ نے گیت نکالا، میری دشمنوں سے کہہ دو میرا خدا بہت بڑا ہے۔ خدا نے مقدسہ مریم کی اس چیلنج کو اس کی طاقت بنا دیا۔ چیلنج تھا اس کو پیدا کرنا، 9 مہینے کے بعد اس کو بڑا کرنا، اس کو اس مقام پہ لے کے آنا کہ وہ 30 سال کا ہو جائے کم از کم، یا بالغ ہو جائے۔ دیکھ لیں وہ 12 سال کا ہے اور یہ دیکھیں بند ہو گیا، 4 دن نہیں لگے، تو وہ 12 سال کا ہے اور ہیکل کے اندر جا کے تو ٹھیک ہے، تھینک یو۔ 12 سال کا ہے اور ہیکل کے اندر جا کے ایسے ایسے سوال پوچھ رہا ہے کہ جو راست باز عالم ہے، اسکالر ہے، دینداری کے اندر اپنے آپ کو بڑا اوپر سمجھتے علم والے ہیں، وہ اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے پا رہے۔ تو اسی لیے مقدسہ مریم نے اس کو ایز اے ویکنس، اپنی کمزوری نہیں سمجھا کہ اب خدا نے مجھے چن لیا ہے تو میں کمزور سی ہو جاؤں، وہ فرشتے سے ڈر جائے، یا رات کو اس کو نیند نہ آئے کہ اب میں کیا کروں گا، میرا منگیتر مجھے کیسے دیکھے گا۔ کوئی اس کے اندر خوف ڈر نہیں، اس نے کہا جیسا خداوند نے میرے موافق کہا ہے ویسا ہی ہو۔ حالانکہ ایک زکریا کاہن کو دیکھیں، یوحنا بپتسمہ دینے والے کا جو باپ ہے زکریا کاہن، اس کے بعد جب فرشتہ آیا تو اس نے یقین نہیں کیا، انہوں نے کہا میں تو بہت بوڑھا ہوں، یہ کیسے ہوگا، میرے بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ تو جبرائیل نے کہا کیونکہ تو نے یقین نہیں کیا اس لیے تیری زبان اب بند رہے گی۔ اب دیکھیں وہ پاسٹر ہے، یعنی ہیڈ پاسٹر ہے، سردار کاہن ہے، وہ فرشتے کی بات کا یقین نہیں کر رہا، اور مقدسہ مریم ایک بیچلر ہے، ابھی بوڑھی نہیں ہوئی کلام کے اندر، خداوند کی راست بازی کے اندر چلتے اس کو کئی سال نہیں ہوئے، ابھی تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے، میچور ہے وہ، اور ایج تو نہیں مینشن کرو، 20-21 سال کی ہو، 18 سال کی ہو، اور زکریا کاہن دیکھیں بوڑھا ہو چکا ہے اور فرشتے کی بات کا یقین نہیں کر رہا، حالانکہ پہلے دعائیں ٹھا رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، پر جب فرشتہ آ گیا تب یقین نہیں کر رہا۔ یہی آج بھی ایماندار گڑبڑ کرتے ہیں، پہلے دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں دعا کریں دعا کریں دعا کریں، اور جب خدا دعا کا جواب دے تو ان سے برکت وہ سنبھالی نہیں جاتی، یا ان کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ آ جاتی ہے، جس وجہ سے خدا غصے میں آ کے جیسے جبرائیل نے کہہ دیا کہ تیری زبان بند رہے گی، تو نے یقین کیوں نہیں کیا؟ پھر خدا ان کو برکت کے ساتھ ساتھ برکت تو دیتا ہی ہے، ساتھ ساتھ سزا بھی دے دیتا ہے، ابراہیم کی طرح، جیسے خدا آیا اور ابراہیم اور خدا کی ملاقات تھی اور ابراہیم سو گیا تو برکت کے ساتھ لعنت بھی لے لی۔ مقدسہ مریم کو خدا اپنے حضور مبارک اس نے کہا، اور یسوع مسیح نے کہا کہ ہر ایک زمانے کے لوگ تجھے مبارک کریں، ہر ایک زمانے کے، ہر ایک زمانے کے لوگ اس کو مبارک کریں، صرف اس دور کے نہیں جب یسوع مسیح پیدا ہوا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ آگے جب یسوع مسیح کی پیدائش ہو جاتی ہے تو کیسے پیدائش سے پہلے کیسے جو ہے نا وہ گدھے پہ سوار ہے، جس عورت سے، جس بہن سے، بیٹی سے جبرائیل نے بات کی، خدا کے مقرب فرشتے نے، اور ایک دفعہ بات کر کے وہ چلا گیا، اب 9 مہینے میں وہ دوبارہ نظر نہیں آیا۔
تو وہ کیا سوچتی ہوگی کہ میرے ساتھ خدا نے ایک دفعہ بات کی 9 مہینے پہلے، اب میرے اوپر مشکل پہ مشکل، مشکل پہ مشکل، اور اس طرح کی حالت میں سفر کر رہی ہے، پر اس کا انتظار نہیں ٹوٹ رہا، اس کی امید نہیں ٹوٹ رہی۔ آج آپ کے اوپر بھی اگر کوئی ایسی مشکل ہے نا جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی برداشت سے باہر ہے، آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ کی برداشت سے باہر ہے کوئی ایسا چیلنج، پر میں آپ کو بتاؤں وہ چیلنج ہی آپ کی طاقت ہے۔ مقدسہ مریم کو جو مقام ملا ہے نا، جو عزت دی ہے خدا نے اپنی بیٹی مریم کو، وہ اس کو ایسے نہیں ملی، اس کو اس دکھ میں سے گزارا ہے جس میں سے ایک عورت کے لیے گزرنا بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے اگر آپ نے برکت لینی ہے تو دکھ ضرور سہنے پڑیں گے۔ اگر ہم یسوع مسیح کے ساتھ دکھ سہیں گے، یسوع مسیح کے ساتھ انتظار کریں گے کہ باپ کب حکم دے، بائبل نے کہا فروتنی کے ساتھ، خدا کے ہاتھ کے نیچے رہ۔ کس کے ساتھ؟ فروتنی کے ساتھ، یعنی بے دل نہ ہو، بیزار نہ ہو کہ یہ کیا میں خدا کے ساتھ یہ کرتا ہوں، میں نے خدا کے ساتھ یہ چلا ہوں، اس طرح سے میں نے خدا کے لیے قربانی کی ہے پر خدا نے تو میری دعا سنی۔ بے دل نہ ہو، کرتا چلا جا، لگاتار خدا کے ساتھ چل، ڈاما ڈول نہ ہو، جنبش نہ ہے تیرے پیر پہ، بلکہ سیدھا چلتا چلا جا، فروتنی کے ساتھ، تحلیمی کے ساتھ، غصے کے ساتھ نہیں، مجبوری کے ساتھ نہیں، لاچاری کے ساتھ نہیں کہ اب میں کیا کروں، میرے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے، چلو دعائیں پہ جاتے ہیں، ٹھیک اور تو کوئی آپشن ہے نہیں، میری کسی اور سائٹ پہ سنی نہیں گئی۔ آپ نے کہنا ہے میں نے کسی اور سائٹ پہ جانا ہی نہیں، اگر میری سنی پہ جاتے مجھے نہیں چاہیے۔ یرمیہ نے کہا تو مجھے شفا دے تو میں شفا پاؤں، یہ نہیں کہ میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں، آس امید میری کہیں اور چلی جائے کہ چلو خدا سے شفا نہیں ملی میں کسی اور سے لے لیں۔ ہمارے گھر میں کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے بچے کا ہو، چاہے میری بیوی کو تکلیف ہو، ماں کو ہو، مجھے ہو، ہم پہلے دعا کرتے ہیں، اسی وقت دعا ہو، میڈیسن بعد میں دی جائے گی، پہلے دعا کی جائے گی۔ اگر آپ پہلے دعا کریں گے اور ایمان رکھیں گے تو آپ کو ہاسپٹل نہیں جانا پڑے گا، یہ میرا ایمان، اور اگر چلے بھی گئے تو جلدی واپس آ جائیں گے، یہ نہیں وہاں پہ لٹکے ہی رہیں گے مہینہ 2 مہینے، ٹھیک ہی نہ ہو۔ ہاللیلویہ، یہ بہن شاہدہ کا بھی تجربہ ہے، جو خدا پہ آس لگاتا ہے، خدا پہ امید لگاتا ہے، خدا کا انتظار کرتا ہے، اس کی امید نہیں ٹوٹتی۔ تو مقدسہ مریم کی کمزوریوں کو، اس کے چیلنجز کو، اس کے دکھوں کو خدا نے طاقت بنا دیا، اس کو عزت دی، اس کو مقام دیا، اور یسوع مسیح خود اس میں سے پیدا ہوا، جسم لیا۔ یہ کم عزت نہیں ہے کہ سیکنڈ ایڈم مجھ سے پیدا ہوا ہے، پر یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا زیادہ مبارک وہ ہے، زیادہ مبارک وہ ہے جو میرے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے۔ دیکھیں جو اس سے پیدا ہوا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے زیادہ مبارک وہ ہے جو اس کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے۔ پر اگر ہم خالی سنی جائیں اور اس کی باتوں کو اپنے اندر نہ لیں، عمل میں نہ لائیں تو کیا فائدہ؟ کیا جس نے آنکھیں بنائی ہیں کیا وہ خود نہیں دیکھتا؟ جس کو یہ پتا ہے کہ آپ لوگوں کو آنکھیں دینی ہے، کان دینے ہیں، آپ کو ذہن دینا ہے، آپ کو دل دینا ہے، گردے دینے ہیں، کڈنی دے کے ساتھ آپ کو لیور بھی دینا ہے، آپ کو سٹمک دینا ہے، ایک ایک چیز کا خدا نے دھیان رکھا ہے۔ اگر آپ اپنے بدن پہ ہی غور کر لیں نا، کیسا خدا نے آپ کو کیسی قدرت سے بنایا، کانوں کی شیپ جو دی، تو ہر ایک چیز کا مقصد ہوتا ہے۔ کئی جانوروں کے کان آگے کو ہیں، کئی ان کے پیچھے کو ہیں،
کبھی غور کیا آپ نے کہ خدا نے کس حکمت سے یہ بنائے؟ انسان کے کان ایسے کیوں بنائے؟ ان ساری باتوں کے پیچھے خدا کی حکمت۔ تو خدا کی قدرت کو وہی سمجھتا ہے جو خدا کا انتظار کرتا ہے، خدا پہ آس لگاتا ہے، خدا پہ امید لگاتا ہے۔ تو داؤد نے بڑا اچھا زبور جو ہے وہ لکھا ہے، میری آس ہے تیرے اوپر اے یہوہ پاک ہے۔ تو جو یہوہ پہ آس رکھتے ہیں، یہوہ پہ امید لگاتے ہیں، ان کی آس امید نہیں ٹوٹتی۔ مجھے یاد ہے جب میں اپنی کمپنی کے لیے پرے کر رہا تھا آج سے 8 سال پہلے، تو خدا نے پتہ ہی نہیں چلنے دیا امریکہ میں کمپنی رجسٹرڈ ہو گئی۔ یعنی میں امریکہ جانا چاہتا تھا، پر خدا نے کہا ادھر ہی بیٹھ کے امریکہ میں کام کر۔ اور میں نے اپنے استاد کو بتایا تو وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا رجسٹرڈ بھی ہوگی؟ میں نے کہا جی رجسٹرڈ ہوگی۔ تو خدا ناممکن کام ممکن کر دے۔ آپ کو پتا پاکستانیوں کا کردار کتنا خراب ہے باہر کے ملکوں میں؟ وہ اعتبار کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں گے پاکستان تو جو ہے نا وہ کہیں دہشت گردی نہ نکل آئے، کہیں اور کوئی خرابی نہ کرے۔ انہوں نے آگے ہر ایک چیز کو فیس کرنا ہے وہاں، اور ایسا ایسے الٹے کام کیے ہوئے ہیں پاکستانیوں نے کہ وہ ڈرتے ہیں اعتبار کرنے سے۔ پر لکھے بادشاہوں کے دل میری مٹھی میں، جدھر چاہتا ہوں پانی کی ندیوں کی مانند موڑ دیتا۔ خدا نے اپنی بندی کے دل کو نرم کر دیا، جو میری بزنس پارٹنر ہے امریکہ میں۔ تو اس کو جہاں بھی جانا پڑے وہ میری جگہ پہ جاتی ہے۔ تو یہ خدا ہے جو جب مہربان ہو، جیسے میں نے پہلے بتایا، اگر وہ مہربان ہو جائے تو ایسی ایسی برکتیں دے گا کہ آپ کی سوچ میں۔ مقدسہ مریم پر خدا مہربان ہوا، سارے جہاں کی بیٹیوں میں سے اس نے مقدسہ مریم کو سلیکٹ کیا، کیونکہ اس کا ایمان، اس کا بھروسہ خداوند پہ تھا، اور اس نے کہا میری جان خداوند کی بڑائی کرتی، میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی۔ نجات دینے والے خدا سے، چھڑانے والے خدا سے۔ منجی خدا کا مطلب جس پر آپ کی امید ہے، جس پر آپ کا بھروسہ ہے، اس نے آپ کو چھڑانا ہے۔ تو آپ سب کی لائف میں دکھ ہو سکتے ہیں، مشکلیں ہو سکتی ہیں، ایسا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں آپ کی پہنچ سے باہر ہے، آپ کی برداشت سے باہر ہے۔ پر خدا کہتا ہے یعقوب کے خط میں کہ خدا کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، ہر ایک کو اس کی برداشت کے مطابق ہی آزمائے گا۔ جتنی آپ کے اندر برداشت ہے اتنا ہی آپ کو آزمائے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ تو خدا نے مقدسہ مریم کو یہ برداشت دی، اور پھر وہ مقام بھی دیا، آمین، کہ ہر زمانے کے لوگ اس کو باری باری۔ آگے بڑھتے ہیں، اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ ہاللیلویہ۔ اب یہاں پہ نہ تو بیٹے کی سمجھ ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے نام کی، تو نجات کیسے پائیں؟ نجات کیسے پائیں؟ یسوع مسیح کے ساتھ چلنا صرف ایک دن کا کام نہیں، خالی اتوار کو آگے یہاں پہ دعا کرنا خالی یہ کافی نہیں ہے کہ ہم یسوع کے ساتھ چلیں۔ پریکٹیکل لائف میں، روز مرہ کی زندگی میں ثابت کرنا کہ ہم یسوع کے ساتھ چلتے ہیں، آمین، 24 گھنٹے ثابت کرنا۔ آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی ماں، آپ کے جانور، آپ کے بزنس میں جو لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ کے بہن بھائی، سب کے اوپر ایک گواہی ہو کہ آپ واقعی خدا کے ساتھ چلتے ہیں۔ آپ کا بھروسہ، آپ کا توکل
خداوند کے اوپر. یہ 24 گھنٹے کا کام ہے. اور پہلے چند سال آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہیں. جب آپ شروع میں چلیں گے آپ کو نہیں پتا پیچھے برکت کیا چھپی ہوئی ہے. اگر یہاں پہ کوئی چیز لگی ہوگی ادھر تو مجھے نظر نہیں آ رہی، مجھے نظر نہیں آ رہی کہ یہاں پہ سلیپ لگی ہے، اس کے اوپر کوئی نشان لگا ہوا ہے. کچھ بھی اگر لگا ہوگا تو مجھے نظر نہیں آ رہا، میں یہاں پہ کھڑا ہوں. اور اگر میں یہاں پہ آ جاؤں گا تو میں اس کو دیکھ سکتا ہوں کہ کیا لگا ہوا ہے، سلیپ ہے یا کچھ اور نشان لگا ہوا ہے. ایسی ہے. جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم یہاں کھڑے ہیں، ہمیں نہیں پتا یہاں پہ کیا برکت چھپی ہوئی. چلیں گے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں، اگر نہیں چلیں گے تو خدا رستے میں مار دے. اسی لیے بائبل میں لکھا ہے باز آؤ ایسا نہ ہو کہ وہ غصے میں آ جائے اور تم رستے میں ہلاک ہو جاؤ. خداوند ان کو ملک مصر سے نکال کے لایا، اور جب خداوند ان کو نکال کے لایا تو وہ رستے میں بڑبڑانے لگے، خدا کے اوپر برا بھلا کہنے لگے. تو خداوند کو انہوں نے بار بار غصہ دلایا، اور خدا کو ایک وقت پہ اتنا غصہ آ گیا کہ خدا نے کہا موسیٰ تو پیچھے ہٹ جا، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. پر موسیٰ کی دلیری تھی، اس نے کہا خداوند نہیں، اگر تو نے ان کو مارنا ہے تو پہلے میرا نام کتاب حیات سے مٹا ڈال. یعنی لیڈر بھی خدا دیتا ہے، آپ کی شفاعت بھی کرتا ہے، پر پھر بھی اسرائیل نے موسیٰ کو بھی غصہ دلا دیا. ایسی گردن کش اور ٹیڑھی قوم، اور وہی آج ایماندار کرتے ہیں. سمجھا کے تھک جائیں گے کہ خدا کے حکموں کو مانو، یہ تمہارے فائدے کے لیے. جیسے اگر بہت تیز ہوا چل رہی ہو، ٹھنڈ ہو بہت زیادہ، تو اگر آپ چادر لے لیں گے اپنے اوپر تو آپ کو فائدہ کیا نقصان ہے؟ فائدہ نا. تو کوئی نہیں مانتا، کئی کہتے نہیں جی میں چادر کے بغیر ٹھیک، میں نے انجوائے کرنا، اور اسی انجوائے میں نمونیا ہو جاتا ہے، ٹھنڈ لگ جاتی ہے. لگتی کہ نہیں لگتی؟ تو جو سچائی کو اگنور کرے گا اس کو روحانی نمونیا بھی ہو سکتا ہے. کلام ایک چادر کی طرح، ایک کور ہے آپ کے اوپر. یہ حکم آپ کو بچانے کے لیے، آپ کو مارنے کے لیے نہیں ہے. میں نے تو اس کے اندر سے اپنی زندگی میں بڑی حفاظت پائی ہے، بڑی ہر چیز سے مجھے خدا نے بچایا ہے. سوچوں میں بھی یہ میرے چلتا ہے، مجھے سوچوں میں سے بھی بچاتا ہے، گرنے نہیں دیتا، کیونکہ میں نے اس کو اپنے دل میں رکھ لیا. اس کی ایک ایک بات کو بھی میں اس کو سیکھ رہا ہوں. اس کے اندر سے میری کوشش ہے کہ ایک ایک لفظ میرے اندر سما جائے، میرے دل میں اتر جائے. کبھی ایسا نہ ہو کہ میں کوئی حکم توڑ دوں اور مجھے پتا نہ ہو. آخری بار خدا نے موسیٰ کو کہا کہ جب تو اپنے دشمنوں کے ساتھ دل باندھ کر جنگ کرنے کے لیے نکلے، تجھے پتا جو ہے تو اس دنیا میں شیطان کے ساتھ جنگ ہے. جب دل باندھ کر طے کر مضبوط ارادے کے ساتھ نکلے تو اپنے آپ کو ہر طرح کی بدی سے بچائے رکھے. اگر آپ نے ساتھ بدی کی تو پھر کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کو خدا بچائے گا کہ نہیں بچائے گا. پر اگر آپ نے کوئی گناہ نہ کیا تو گارنٹی ہی گارنٹی ہے، آپ کے پاس دشمن آ ہی نہیں سکتا. آپ کو چھیڑنے سے بھی وہ ڈرے گا، کیونکہ خدا کے حکم آپ کی شیلڈ ہوں گے، آپ کا ہتھیار ہوں گے. اس کی ایک ایک بات آپ کے لیے ہتھیار ہے، پر ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں. خدا نے ایسے نہیں مقصہ مریم کو چن لیا، وہ ایک ایک حکم پہ چل رہی تھی. اب یوسف جو ہے وہ راست باز ہے، تو کیا مریم راست باز نہیں تھی؟ یقیناً راست باز تھا. تو اسی لیے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آنا کہ خدا خوش ہو کے ہمیں سلیکٹ کر دیا. بائبل کہہ رہی ہے تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا. وہ ہمیں چن لیا اور اپنے کام اپنے مقاصد ہم سے پورے کروائے. پر ہمیں انتظار میں رہنا ہے کہ خدا ہمیں چنے، نہ کہ ہم کہیں جی خدا ہم نے تجھے چن لیا، یا ہم کہیں جی ہم نے خدا کے ساتھ دوڑ رہے اس طرح جیسے میں چاہتا ہوں. نہیں، میں جیسے نہیں چاہتا ویسے نہیں، جیسے خدا چاہتا ہے. چلنا تو خدا کے ساتھ ہی ہے،
پر اس طرح سے جیسے خدا چاہتا ہے، جیسے کلام میں لکھا اپنے مطابق، اور انتظار کرنے والی بیٹی کی طرح، چاہے دکھ آئے چاہے مشکل آئے۔ مقدسہ مریم کی زندگی بھری پڑی مشکلوں سے۔ ایک جوان بیٹا، اس کے سامنے صلیب پہ اس کو لٹکا دیا گیا، تلوار سے چھید دیا گیا ہے روحانی طور پر، اس کی پسلی میں نیزہ مارا گیا۔ کیا حال ہوگا اس ماں کا؟ اور پھر بھی وہ کہے کہ خداوند تیرا شکر، تو مبارک۔ پھر بھی وہ اپنے بچے کے لیے انتظار کرے کہ خدا جواب دے، اور خدا نے جواب دیا، اس کو مردوں میں سے زندہ کیا۔ آمین۔ آپ کی امید، آپ کو لگ سکتا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ٹوٹ گئی، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ ہار گئے، پر جب آپ پھر بھی ایمان رکھیں گے تو یسوع مسیح کی طرح آپ کی امید بھی زندہ ہو جائے۔ ہلیلویہ۔ دوبارہ سے آئے گا، یقین کریں، خدا ناممکن کام کر سکتا ہے۔ آمین۔ دعا کرو۔ جب الفاظ شکرگزاری پیش کرتے ہیں کہ جب تو چنتا ہے تو ناقص جاتا رہتا ہے، جب تو آتا ہے خدا تو لوگ زور پا جاتے ہیں، جب تو ہے خدا اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے تو برکت وقوع میں آتا ہے، امید ٹوٹتی نہیں۔ مبارک وہ ہے جو تیرا انتظار کرتا ہے، کیونکہ ان کی آس اور امید نہیں ٹوٹتی۔ نوجوان تھک جائے گا اور سورما بالکل گر پڑیں گے خدا، پر تیرا انتظار کرنے والے اثر نو زور پائیں گے، وہ اڑیں گے اور رکابوں کی مانند ہوں گے اور کبھی بھی نہیں تھکیں گے۔ ہمیں زور عطا مقدسہ مریم کی طرح ہم تجھ پر اعتقاد رکھیں، تجھ پر ایمان میں مضبوط رہیں، مشکلوں سے نہ ڈریں، مصیبتوں سے نہ ڈریں، کیونکہ تو نے کہا کہ آزمائشوں کا آنا ضرور، پر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ خدا ہم ان سب چیلنجز کو، ان سب مشکلوں کو تیرے سپرد کرتے ہیں جو ہماری زندگی میں ہے۔ تو جانتا ہے ایک ایک ایماندار کی جو بھی ضرورت ہے، ایک ایک اے خداوند بہن کی، بھائی کی جو بھی ضرورت ہے خداوند تو جانتا ہے۔ اپنے زراور ہاتھ کو بڑھا کر دشمن کو شرمندہ کرا، ان کے انتظار کا جواب دے خدا، ان کی امید تجھ سے، تیرے کان ساتوں کی دعاؤں پر لگے رہتے ہیں۔ ہمارا ایمان، ہمارا بھروسہ تو ہے یسوع، دکھ آئیں گے تو ہم خوش ہوں گے کیونکہ ہمارا فخر تو ہے یسوع، کیونکہ یہ دنیا کی فانی چیز ہے، یہ دنیا کے تھوڑے سے دکھ اس غیر فانی خوشی اور شادمانی جو ہمیں آسمانوں پہ ملنی ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو نے ہمیں آگ میں تپایا ہوا سونا دے دیا، اپنا پیارا بیٹا ہی ہمارے لیے قربان کر دیا، تو باقی چیزیں کیوں نہ دے؟ سب کچھ مہیا کیا۔ تیرا شکر، تھینک یو جیسس۔ جلالی یسوع سیکنڈ ایڈوینٹ چرچ منسٹریز کے لیے تیری برکت، تیری سلامتی کو مانگتے ہیں، نئے آنے والے خاندانوں کے لیے تیرا شکر، اور اے خدا روحیں جیتنے کا فضل کر، شہر شہر گاؤں گاؤں ہم جہاں بھی جائیں خدا ہم تیرے یسوع نام کی گواہی دیں، کیونکہ ہم پہلے آدم میں سے نہیں، ہم پچھلے آدم میں سے، جس کے اپنے خون سے ہمیں خریدا، ہم تیرے خون خریدے ہیں خدا، اور مبارک ہوا ہے جو تیرا انتظار کرتا ہے۔ اپنا زور بھیج، اپنی قوت بھیج، پاک ان کے پھلوں سے میں بھر دے، ایسی حکمت دے خدا ان کے دشمن شرمندہ، وہ حکمت جو آسمانوں سے آتی ہے، پاک، اور پاک ان کے پھلوں سے لدی، کیونکہ تجھ میں جھوٹ نہیں ہے خدا، بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی،
تجھے ریاکاروں کی جماعت سے نفرت ہے کیونکہ تو ساتھ کو پسند کرتا ہے. دن اور رات کٹھے نہیں آ سکتے خدا تیرا شکر. اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا. اگر ایسا ہوا تو دونوں ہی گڑے بگڑ گئے. پر جو تیرے پیچھے چلتا ہے خداوند یسوع وہ نور میں چلتا ہے اور تجھ میں ذرا بھی تنیکی نہیں ہے. تو سچا برحق آسمان اور زمین کا کل اختیار تیرے پاس. دعا بھی کرتے ہیں خداوند جو شاپور میں ہم نے میٹنگ کرنی ہے خداوند اس میٹنگ کے لیے ابھی سے دعا کرتے ہیں خداوند تو سارے انتظامات کے لیے آسمان کھول رہا ہولڈ کنٹرول اس کی میٹنگ کا خداوند تیرے سپرد کرتے خاص کر بہن عاشق کے گھرانے کو ان کے بچوں کو ان کے ہسبینڈ کو ان کو یسوع کے نام میں چھپاتے ہیں اور تیری خاص پروٹیکشن مانگ لیتے ہیں ان کے گھر کے مبارک ہو ہے خداوند تیرے جلال کے لیے استعمال کیونکہ تو نے کہا کہ جو کوئی میری خدمت کرے گا میرا باپ اس کی عزت کرے گا. ان کے گھرانے کی حفاظت کر اور اپنے پاک فرشتوں کو بھیجنا تاکہ دشمن کو شکست دے سکے کیونکہ جنگ ہماری نہیں ہے خداوند جنگ تیری ہے اور لڑنے والے بھی نہیں ہیں بلکہ تیرا پاک دل ہے جو ہمیں بسا ہوا ہے. تیرا فضل سب مقدسوں کے ساتھ ہے. بہن چندہ کے لیے شفا کی دعا کرتے ہیں اگر کوئی غلطی ہے تو معاف کرو اور جو لوگ نہیں آ سکے ان کو توفیق عطا کر تاکہ وہ تجھ سے کبھی بھی جدا نہ ہو. تیرا شکر. اگر جماعت میں کوئی بیمار ہے کوئی پریشان ہے اس کی بیماری پریشانی یسوع کے نام سے جاتی ہے. تیرا شکر. تھینک یو جیسس. تیرا شکر یسوع مسیح ناصری کے نام سے. پریز گاڈ. ہاللویہ.